فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع امم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ آپ بھی آئے، اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حضور کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری بھی ہے اور ہماری وفاؤں اور محبتوں کا تقاضا بھی۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے، خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے۔ اگر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو ہم اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہوتے، خود ہی کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، من سے آشنائی بھی نہ ہوتی، ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے۔ اور مجھے بتاؤ، جو شخص خود آشنا بھی نہ ہو اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، تو اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، اور آپ نے دیکھا کہ انسان جب اپنا بھی نہیں تھا، اسے خودی کا تعقل بھی نہیں تھا، اسے من سے آشنائی بھی نہیں تھی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، تو وہ اپنی تقدس مآب پیشانی کو کہاں کہاں رسوا نہیں کرتا رہا۔ چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو اور جلتی آگ کو اپنا معبود سمجھتا رہا، مٹی کے مادوؤں اور پتھر کے تراشے ہوئے اصنام کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا رہا، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، کہاں کہاں انسان نے اپنی پیشانی کا تقدس رسوا نہیں کیا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کو حضرت انسان نے پوجا ہے۔
اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھر کے تراشے ہوئے معبود اور ان کے آگے سجدہ ریزیاں، لکڑی کے تراشے ہوئے اصنام اوثان اور ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا، انسان نے اپنے آپ کو کہاں کہاں رسوا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے، خدمت کے لیے اور نوکری کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کریں، اس کو ایندھن فراہم کریں، اس کو آکسیجن دیں، اس کو پھل فراہم کریں، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنیاں اجالنے کے لیے اور اس کی نگاہوں کو قرار دینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے۔ چاند سورج ستارے تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے گداگر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کی پرستش کرتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ عصر کے وقت پہ واپس پلٹتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے قدموں میں سلامی دینے آتے ہیں۔ پتھروں کو پوچھ رہا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ اس کی خود سے ملاقات حضور کی دہلیز پہ ہوئی۔ اگر یہ دہلیز نہ ملتی، یہ چوکھٹ نہ ملتی، تو خدا سے ملاقات تو دور کی بات ہے، یہ خود سے بھی نہ مل پاتا۔ آج انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا اگر حضور نہ آتے، اور یہ کس طرح خود نہ آشنا ہوتا۔ کسی نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن کائنات کو دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ آج شعور اور آج نور و نکھت، عقل و خرد کی یہ تابانیاں اور فہم و ادراک کے اجالے جو حضرت انسان کو حاصل ہیں، یہ حضور کی دہلیز سے انسان کو حاصل ہوئے ہیں، ورنہ یہ آج بھی بھٹک رہا ہوتا۔ درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھنے والا، پتھروں کے آگے اور مٹی کے بنے مادوؤں کے آگے سجدہ ریز ہونے والا، جب اپنی خودی سے آشنا ہوتا ہے تو اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتہ چلا کہ میں کون ہوں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تو تیری تلاش میں نکلی ہے، تو کدھر بھٹک رہا تھا۔ اس عالم رنگ و بو میں انسان کو اس کی ذات سے اگر کسی نے شناسا کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، جس نے حضرت انسان کو اس کی اپنی ذات سے ملاقات کروائی ہے۔ اور اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، اگر وہ تشریف نہ لاتے، تو انسانیت کا قافلہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا اور آج بھی ظلمتوں میں کھویا ہوا ہوتا۔ لیکن آج انسانی عروج، انسانی بانکپن اور انسانی پرواز کا عالم یہ ہے کہ جن ستاروں کو، جن اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب وہ اپنے راستے کی گرد سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی،
ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے گرے بام کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اس سے اب پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور کھڑا کہاں ہوں، اپنی ذات سے آگہی، اپنے من سے آشنائی سے نصیب ہوئی ہے تو حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئی ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، اور ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔ فرمایا وہ تمہاری دو کون سی باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، وہ میرے ایک سفر کی کہانی ہے۔ میں نے ایک لمبی مسافت پہ جانا تھا تو یہ سفری معبود اپنے سامان میں باندھ لیتے تھے تاکہ راستے میں پوجا پاٹ بھی کرتے رہیں۔ تو پتھر کا ایک معبود اٹھایا تو وزن بہت زیادہ ہو گیا، سوچا کہ میں تو اپنے معبود اور اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا اور سامان سفر میں باندھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ جو میرا اندازہ سفر کا تھا، سفر 2-4 دن اوپر چلا گیا، اور جو توشہ سفر میں نے لیا تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق لیا تھا۔ تو جب فاقوں کی نوبت آئی تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میں مجبور ہو گیا تو میں نے تھیلے سے اپنے معبود کو نکالا، اس کو پتھر پہ رکھ کے توڑا، پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا کہ میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو کہا کہ جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کیسا میرا معبود تھا جو اپنے پجاری کو سے اپنا وجود بھی نہ بچا سکا، وہ یہ بھی نہ عرض گزار ہو سکا کہ جناب میں تو آپ کا معبود رہا ہوں اور آج مجھے توڑ کے اپنے معدے میں ڈال رہے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالاؤ گے۔ جو اپنے درد کی بپتا نہ سنا سکے، اپنے دکھ کی کہانی نہ سنا سکے، اپنا تشخص نہ بچا سکے، وہ میرا معبود تھا اور اس کو میں خدا مانتا تھا۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ باہر سکرینیں بھی انہوں نے لگائی ہیں تو وہاں اگر ساتھی کھڑے ہو جائیں تو اندر گنجائش اتنی نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اندر آنے کی، تو اگر آپ لوگ سمٹ سکیں تو آپ تو بیٹھے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا سمٹ کے اس طرف ہوتے جائیں، صرف 1-1 فٹ، میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کرنے والا، لیکن چلو ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی جگہ اور گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی بات نہیں، اندازے سے زیادہ لوگ ہو تو تھوڑے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، لیکن خندہ پیشانی سے اسے قبول کریں اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش ممکن ہو تو ضرور پیدا کریں، اور اگر حالات کو آنے والے دیکھ رہے ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ صبر اور شکر کے ساتھ جہاں جگہ ملے، جہاں کھڑا ہونے کا موقع ملے، جیسے سننا ممکن ہو وہ اپنا وقت کاٹ لیں، تاکہ سارا وقت جو ہے وہ انتظام و انصرام اور اس صورتحال میں ہی نہ بیت جائے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک وہ بات کہ جو میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک بات جب یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے۔ وہ بات جو یاد آئے تو آنسو نہیں رکتے وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا اور کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا۔ میری بیوی امید سے تھی، میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو میرے لیے محبت کے بہت سارے جذبات دیے،
بیٹیاں تو ویسے بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر ماں نے اس خیال سے کہ جب اس کا باپ واپس آئے گا تو گھر کے آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو آگ بگولا ہو جائے گا، تو اس کے توتلے لہجے میں باپ کے لیے بہت سارا پیار رکھ دیا۔ کہتا ہے کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو وہ میری بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کیسے کہہ کے مجھے مخاطبہ کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں اتنی دل آویزی تھی کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میرے دل میں بڑا غصہ آیا اور میں اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا اور گویا میں اس کو آنکھوں آنکھوں میں کہہ رہا تھا، ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ خیر ایک دن میں اس بیٹی کو لے کے باہر صحرا میں چلا گیا اور میں اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے، تو جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میرا دل پسیج جاتا لیکن میں ان جھوٹی رسموں کا اسیر تھا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آیا تو اس نے بڑا سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو میں باہر نکلا تو میں نے اس کو اس کے اندر دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ وہ چیختی رہی اور ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں سنگ دل شخص کی طرح اس کے اوپر مٹی انڈھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اس ریت میں دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ قرآن نے ارشاد کیا کہ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، حقوق العباد میں سب سے پہلی پوچھ قتل کی ہوگی، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور ہوئی ان کو اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی۔ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپ نے ہمیں قتل کیوں کیا۔ ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ انہیں مٹی تلے دبا دیا گیا۔ ان معصوم بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر قیامت کیوں توڑی۔ مجرم کٹہرے میں کھڑے، اور جب مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں تو اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ توجہ چاہوں گا، ان سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ علماء نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، اور ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے۔ اس لیے پوچھا ان سے جا رہا ہے اور تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ تو ان بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب جلوہ گر ہوئے، آپ نے سینکڑوں بار علماء سے یہ حدیث سنی ہے، عربی متن کے ساتھ آپ کو یاد ہوگی، لیکن ذرا اس تناظر میں شاید آپ نے سوچنے کی زحمت کبھی کی ہو کہ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔
جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے حضور کی آواز آتی ہے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ اس تناظر میں ذرا سمجھیے کہ بیٹیوں کو قتل جب کیا جاتا ہے، پھر حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس دور کے اندر کلمہ جہاد ہے جو میرے حضور نے بلند کیا اور بیٹیوں کو تکریم دی۔ سیدہ فاطمہ جب حضور سے ملنے آتی ہیں سلام اللہ علیہا، تو حضور اپنی مجلس میں اپنی مسند پر ان کو بٹھاتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ دنیا کو بتایا تم تو کاٹتے ہو، تم تو زندہ درگور کرتے ہو، تم تو اس لیے قتل کر دیتے ہو کل کوئی ہمارا بہنوئی نہ کہلائے، لیکن بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہیں اور میں ان کو تکریم دے رہا ہوں اور ان کو وقار کی مسند پہ بٹھا رہا ہوں۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کی تربیت کرے اور نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی حضور یہی بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، اس کی ایک بیٹی ہوگی، اس لیے سوال کرتا ہے اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہو تو کیا اس کو یہ اعزاز ملے گا؟ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوں۔ یہ تھا میرے حضور کا دیا ہوا دین، یہ تھا میرے حضور کا لایا ہوا نظام، یہ تھا انداز زندگی میرے حضور علیہ السلام کا۔ انسانیت پس رہی تھی جس روپ میں بھی دیکھو۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا، جب حضور تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے اس کو جا کے خوشخبری دی اور کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو پھر اس کا اسے جو فائدہ ہوا اور جو تخفیف اس کے لیے کی گئی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ پھر اتنے طریقے دیے حضور نے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، اور بلکہ ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، اور باقی اصحاب کو بھی حضور نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہوتا، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ میرا جوتا تو نے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے۔ غلام لاکھ کہے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا اس کی یہ منطق، یہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام تو غلام ہوتا ہے، غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے، لیکن سنو وہ غلام جس کو آقا اذن کے بغیر جوتے کو بھی چھونے نہیں دیتا، میرے اور آپ کے آقا و مولا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ کہاں جوتا نہ چھونے دے آقا اور کہاں دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا رہا ہوں۔ یہ وہ عزت افزائی تھی، یہ وہ عزت افزائی تھی جو میرے حضور نے جو ہے وہ انسانیت کو دی۔ انسانیت کا جو بھی روپ دیکھ لیجئے، قرآن بتاتا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے ایسے تو نہیں کہا، وہ عملاً یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے پڑھا ہے یتیموں کو دھکے اس لیے دیتے تھے کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے، اس کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ تو وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے نہیں کھیلنے دیتے تھے کہ ان کی نحوست ہمارے بچوں میں نہ در آئے،
ان کو منحوس خیال کرتے تھے. جب یتیموں کو منحوس خیال کیا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ بڑا عجیب تھا، میرے حضور فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو بر لبے سڑک ہے؟ سب سے اچھا گھر کون ہے؟ جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، جو ساحل کنارے ہے، جو کسی اونچے پہاڑ پہ ہے، جو شہر کے وسط میں ہے، جو تعلیمی اداروں کے قریب ہے؟ مجھے بتائیے جو کشادہ اور کھلا ہے، جس میں بڑے بڑے لان بنے ہیں، سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہو، سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی تکریم ہوتی ہو اور اس میں اس کی عزت ہوتی ہو. تو یتیم کی تکریم سکھائی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تو اپنے بچے کو آواز دینی ہو تو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو. جناب اگر بیٹا کہہ کے پکار لیں گے تو حرج بھی کیا ہے، آخر بیٹا ہی تو ہے. کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی. تو اس لیے جب بچے باہم کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو نام لے کے آواز دو، بیٹا کہہ کے نہ پکارو. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار نہ کرو، پیار نہ کرو. یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے. بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے. بچے بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھے، اور وہ غریب اور مزدور بچوں کی ضد پوری نہ کر سکا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو کہا کہ تم اپنے گوشت کی خوشبو کے ساتھ ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. یہ میرے حضور کی سیرت بھی ہے، میرے حضور کا کردار بھی ہے، میرے حضور کا پیغام بھی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل بھی لوگوں کے دکھ بانٹتے، لوگوں کی اذیتوں کو دور کرتے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور پہلی وحی کے بعد آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو وہ حضور پہ چادر اڑا دیتے ہیں. تو حضور ساری کہانی سناتے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حضور کے ساتھ بات کرتی ہیں، بخاری اٹھائیے، باقی کتب احادیث اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی یوں تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. اس لیے کہ آپ کی خوبیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنیے ذرا، فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ لوگوں کے درد بانٹتے ہیں، لوگوں کے دکھ سمیٹتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں حضور اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں جن کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. 5 وصف حضور کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے. آپ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں. یہ حضور کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. لوگوں کے لیے راحت کا سامان بن جاؤ، لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پورا کرنے کا مزاج بنا لو. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہوئی تو میں یہ کروں گا، اور نہ وہ دولت آئے اور نہ وہ کر پائے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کا مزاج بنا لو. بس
آپ جو کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے دین نے تو مسکرا کے ملنے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یار آپ کسی کا دکھ بانٹ نہیں سکتے، کسی کا درد سن ہی لیں، کسی کا دکھ سن ہی لیں، اس کا تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ بس کوئی لوگ بیچارے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، کوئی لوگ اپنا درد کسی کو سنانا چاہتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے دکھڑے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے دکھڑے سنو، اور تمہیں اس کا وہ سنانے سے قبل ساری کہانی معلوم بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی تفصیل سے سنو تاکہ ان کو تسکین پہنچے، ان کو قرار پہنچے۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ لوگوں کے پاس جب کھڑی ہو جاتی تو پھر اتنی باتیں کرتی کہ لوگ اس سے جان چھڑاتے۔ ایک دن حضور بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو وہ دروازے پر آ کے حضور کو اشارہ کر کے بلاتی ہے۔ حضور اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے جاتے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ فرمایا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ مسجد سے باہر کھلا میدان تھا، کہا آپ وہاں آ جائے، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ حضور وہاں چلے گئے، کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور وہ حضور کو اپنی باتیں سنانے لگے۔ اچھا، ایک عورت مردوں کی نسبت کلام طویل کرتی ہے، اور پھر اس کا توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے جو باتیں شروع کر دی کہ گھنٹے لگ گئے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ خود حضور تو دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ خیر، جب وہ اپنی ساری باتیں سنانے کے بعد، سارے دکھڑے حضور سے شیئر کرنے کے بعد واپس جانے لگی، تو صحابہ نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ، تو آپ ایسی ویسی عورتوں کی بات کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر فرمایا اس عورت کو بلا کے کہا کہ بڑھیا، جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے مجھے اپنے دکھڑے سنا لیا کرو، مجھے اپنی کہانی سنا لیا کرو۔ تو صاحبو، یہ مزاج پیدا کرو کہ لوگوں کے درد سنو، لوگوں کے دکھڑے سنو، لوگوں کی تکلیفیں سننے کا مزاج پیدا کرو۔ یہ حضور کا وصف ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقوں کو حضور نے سینے سے لگایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 وصف حضور کے بیان فرمائے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف آپ کا یہ ہے وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جس کا کوئی سہارا نہیں، آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا وصف آپ کا یہ بتایا وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اس کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں۔ اور چوتھا وصف یہ بیان فرمایا وتقری ضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، آنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا آدھا فقر ہے، آدھی فقیری ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور آخری بات جو حضور علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو اذیتیں پہنچتی ہیں، جن لوگوں کو آپ ان کی ڈھارس بنتے ہیں، آپ ان کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے وہ طبقے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور معاشرہ ان کی کمزوری کی وجہ سے انہیں پیس دینا چاہتا ہے، ان کے پشت پناہ بن جاؤ۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی رضا جوئی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میلاد کا موسم ہے، گلی گلی ذکر رسول کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، حضور کے نام کا چراغاں ہے، عقیدتوں کے بکھرتے ہوئے رنگ ہیں، لیکن میں اپنے محبت کرنے والوں کو بار بار یہ کہتا ہوں صرف تمہارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، دل کے ایک ایک پرت پہ حضور کے نام کی جھنڈی لگانا نہ بھولیے۔ صرف منڈیروں کے اوپر چراغاں کرنے کا نام ہی میلاد نہیں ہے، بلکہ حضور کے نام کا چراغاں دل کی تاریک گلیوں میں بھی کیجیے، اندر بھی چراغاں ہو اور باہر بھی چراغاں ہو۔ حضور کی سیرت کو اختیار کیجیے، اپنی نسلوں کو حضور کا پیار سکھائیے،
اپنی نسلوں کو حضور کی محبت سکھائیے، حضور کی سیرت ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے اپنا عمل جب حضور کی سیرت کی مطابقت میں آپ ڈھال لیں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اولادیں ہمارے قول سے نہیں، ہمارے عمل سے سیکھتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ بتا دیں اور اس پر وہ عمل پیرا ہو جائیں، لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اگرچہ قول سے بھی سیکھا جاتا ہے لیکن اس کی بھی ایک الگ عمر ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ انسان جو سیکھتا ہے وہ کسی کے قول سے نہیں، کسی کے عمل سے سیکھتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے عمل اور اپنے رویے کو اتنا خوبصورت بنائیں، اتنا اچھا بنا لیں کہ ہماری نسلوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں، اور جب وہ پیدا ہوں گی تو وہ ایک صالح مسلمان کے وجود میں ابھریں گے، جو کہ مقصود شریعت بھی ہے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا قرار بھی ہے۔ تو یہ موسم رحمت جو حضور کے میلاد کا موسم ہے، حضور کے ذکر کا موسم ہے، اس کو حضور کی اطاعت کے سانچے میں رنگ کر کے بسر کیجئے۔ ہماری محبت صرف داموں تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ ہماری محبت عمل کی دلیل کے ساتھ مزین ہو، چونکہ محب محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے اور محب کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے۔ محبوب کا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صرف محبوب کی منشا اور محبوب کا اشارہ ابرو بھی سمجھتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے، اور وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور نے ایک مکان بنتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ تو آقا کریم گزر گئے، کچھ کہا نہیں۔ خیر کسی نے اس صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں تھے۔ اس نے کدال لیا اور اس مکان کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اس کو بلایا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اتریں، دوسروں کے اندر نہیں، اپنے اندر اتریں اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز معاشرت سے لے کے انداز حیات تک، میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنے اندر اتریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اور آؤ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ حضور کو پسند آ جائے۔ محب تو محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، حکم تو بڑی دور کی بات ہے۔ حکم کے آگے تو سر تسلیم خم کرنا ہی ہوتا ہے، محبوب کے آگے تو وہ اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ محبوب کے تیور دیکھتا ہے، محبوب کی رضا دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک سفر سے آئے تھے، انہوں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہوا، تو جس سمت حضور نے رخ پھیرا تو وہ ادھر جا کے کھڑے ہو کے حضور کو سلام کرتے ہیں۔ حضور نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب یقین ہو گیا کہ حضور کی ناراضگی ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں تھی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، دیگر اصحاب سے، کہ حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، ایسا حضور کرتے تو نہیں الا یہ کہ ناراض ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم کچھ بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہے؟ انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے، ان الذهب والفضة حرام للذکور امتی، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، اور یہ گناہ بے لذت تم نے اختیار کیا ہے۔ مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی جائز ہے، اور سونا تو تھوڑا بھی جائز نہیں ہے، تو تم نے یہ سونا پہن رکھا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہے؟ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس سے اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹے تو وہ بھی واپس ہونے لگا، تو کسی نے اس کو اشارے سے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔
اور قیمتی دھات ہے، تم اٹھا لو۔ تو سنو اس نے جو جواب دیا، سنو آج کی مجلس میں یہ خاص بات اپنے اندر بٹھا لو۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، پکھراج ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، کچھ بھی ہے، میرے حضور نے پھینک دیا ہے، واللہ لا آخذہ، میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، پڑی رہے۔ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا اس کو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں اور آپ غور کریں، کیا وہ شے جو حضور نے پھینکی ہے کہیں وہ تو ہم نے سینے سے نہیں لگائی؟ جس نظریے کو پھینکا، جس فکر کو پھینکا، جس سوچ کو پھینکا، جس طرز زندگی کو پھینکا، کیا اس کو ہم تو سینے سے نہیں لگا رہے؟ میاں وہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جس چیز کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے کیا وہ ہمارے سینے سے تو نہیں جڑا ہوا؟ وہ ہم نے تو اپنی باہوں میں نہیں لیا ہوا، ہم نے تو اپنی آغوش میں نہیں سمیٹا ہوا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، بلکہ اقبال نے کہا تھا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لوں ایک باری۔ اگر ہم ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ تو میرا اور آپ کا انداز زندگی ایسا ہو فرشتے بھی پہچان جائیں یہ حضور کا غلام ہے۔ بشر القیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے۔ فرشتے ایک شخص کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، وہ اپنی داڑھی کو سرخ مہندی لگاتا تھا، چند بال اس کی داڑھی میں سفید تھے تو ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے سر انور اور مبارک داڑھی میں 18 سے لے کے 22 تک سفید بال تھے۔ کیسی سیرت محفوظ ہے اور کیسا حلیہ محفوظ ہے۔ کائنات میں ایسی نہ کسی کی محفوظ سیرت ملے گی اور نہ کسی کا ایسا حلیہ محفوظ ملے گا۔ صحابہ نے وہ بال بھی گنے ہوئے ہیں جو حضور کے مبارک چہرے پہ اور مبارک سر انور میں سفید ہوئے۔ 18 سے لے کے 22 تک کی روایات ہیں، تو حضور ان کو سرخ مہندی لگاتے تھے، تو وہ بھی حضور کی سنت کو ادا کر کے اس پر سرخ مہندی لگا لیتا تھا۔ جب نکیرین آئے، ایک نے سوال کیا من ربو کا، دوسرے نے اس کو بازو سے پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے پہ اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی وضاحت ایسی، اپنا طرز زندگی ایسے بنا لو کہ لوگ دور سے پہچان کے کہیں کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ہم وعدہ کیا ہو تو ہم کبھی وعدے سے منحرف نہ ہوں، اس لیے کہ حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور کہا تیرے آنے تک میں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ حضور وہاں کھڑے ہیں، 3 دن تک حضور وہاں کھڑے رہے، صرف حاجت ضروریہ کے لیے جاتے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے۔ 3 دن کے بعد وہ اچانک ادھر سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے، اس کو پھر یاد آیا ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا، بڑا شرمندہ ہوا۔ لیکن حضور نے صرف اتنا کہا صاحب تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ وعدہ کیا اور وعدہ وہ بھول گیا، لیکن میرے حضور کھڑے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، انسانی کمزوریاں ہیں۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میں قدم قدم پہ جھوٹ بولوں، حرف حرف جھوٹ بولوں، لفظ لفظ جھوٹ بولوں، کلمہ کلمہ جھوٹ بولوں، اور پھر کہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو صاحب مجھے سوچنا پڑے گا۔ میری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میرے حضور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے،
اگر میں حضور کا محب ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، تو پھر میری زبان پہ بھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میرے حضور کو پسند نہیں تھا۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کے رحمتوں کے فرشتے کتنے دور جا چکے ہیں۔ اور وہ پیر صاحب سے کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے گھر میں برکت نہیں، تم تعویذ لکھ دو۔ وہ پیر سے تعویذ لکھواتے ہو، ذرا غور کرو کہ ہم نے جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتوں کو کتنا دور دھکیل دیا ہے۔ آؤ سچ بولنا سیکھ لو، اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں لے آؤ، رحمت کے فرشتے تمہارے اوپر اپنا صاحبان رکھ لیں گے۔ تو آئیے میں اپنی اور آپ اور میں اپنی زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے نظام زندگی کے مطابق گزاریں، یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ باقی حضور کا ذکر کرنا یہ سرمایہ زندگی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے تسکین پہنچتی ہے، قرار ملتا ہے۔ اور حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلوب کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی نے تو خوبصورت لکھا کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ وہ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو پنجابی اور مزاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی نعت لکھنے آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو یقیناً ان کا ذکر قرار روح ہے، تسکین قلب ہے۔ تو وہ تو پورا سال حضور کے ذکر سے میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور قرار ملتا ہے، لیکن جب میلاد کا موسم آتا ہے تو دلوں کے آنگن محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کان ذکر رسول سننا چاہتے ہیں، ہر شخص کی زبان حضور علیہ السلام کا نام لینا چاہتی ہے، درود و سلام کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، عقیدتوں کے رنگ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دلوں کے آنگن آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس موسم میں اپنے آپ کو اس ماحول میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں لے کے آؤ اور اطاعت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لو، تاکہ اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے اور اس سے قلوب کو بھی قرار اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈک اور دلوں کو بھی تسکین اور ہمارا عمل حضور کی محبت کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور الحمدللہ ہوتا ہے، ہر سال میلاد کے موسم میں کتنے لوگ اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں میں حضور علیہ السلام کے پیار کی جوت روشن ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر محبت رسول کا چراغاں ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں لوگ ڈھلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ آج کے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، میں مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالی مرتبت علماء کرام تشریف فرما ہوئے، مشائخ جلوہ گر ہوئے، اپنا قیمتی وقت نکال کر، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو جس طرح یہ میرے پاس تو کوئی ایسے نہ لؤلؤ خطابت ہیں اور نہ ہی میں کوئی ایسے علمی جوہر پارے مجلس میں بانٹتا ہوں، یہ صرف شفقت اور محبت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ سب لوگوں کو اپنی پناہوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے۔ دوران خطاب کچھ لوگوں کا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ نعرے لگا رہے تھے، لیکن میرا اپنا مزاج ہے کہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جب آپ گفتگو کے دوران نعرہ لگاتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نعرے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے میں خود ایک نعرہ آپ کے ساتھ لگا لیتا ہوں، لیکن وہ نعرہ کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں سلام بحضور خیر۔